بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے۔ ارشاد فرمایا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 3 مہینے تو لگاتار پے در پے ذی قعد، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مدر کا مہینہ جو رجب ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے سوال پوچھتے ہوئے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو ہم نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو ہم سب نے عرض کی کہ جی ہاں، یہ ذی الحجہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو ہم صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس شہر کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ تو ہم نے عرض کی جی ہاں، کیوں نہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن کون سا ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو ہم نے عرض کی کیوں نہیں، یہ قربانی کا دن ہے۔ بقیہ حدیث پاک بعد میں بیان کریں گے، یہاں تک پہلے چند ضروری باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ مبارکہ سے یہ حدیث پاک یہ بات لی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کی ادائیگی کے موقع پر بیان فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی سال جو کہ 12 ماہ کا ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا، کیونکہ عرب کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ عرب مہینوں کے دن بڑھا دیا کرتے تھے اور سال کے مہینے بڑھا دیا کرتے تھے، اور کبھی وہ سال
13 ماہ کا بھی کر لیتے اور کبھی 11 ماہ کا کر لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ سال 12 ماہ کا ہی ہوتا ہے اور گھوم کے دن وہی آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی سال کے اندر 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جو عظمت والے ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی قعد، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ تو یہ حرمت والے کیسے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر جنگ سے منع کیا گیا، ان مہینوں کے اندر قتال سے منع کیا گیا، لڑائی جھگڑوں سے منع کیا گیا۔ اور یہ جو برکت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، ان میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو لوگ نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ان مہینوں کو غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، اور ہمیں صرف بتایا یہ جاتا ہے کہ ماہ رمضان بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کاش کہ ان 4 مہینوں کے متعلق بھی لوگوں کو اتنی وضاحت کے ساتھ بتایا جائے کہ جس طرح ماہ رمضان میں مسلمان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں تو ان مہینوں کے اندر بھی مساجد کا رخ کریں۔ جس طرح مسلمان ویسے تو ہمہ وقت گناہ سے بچنے کی ترکیب کرنی چاہیے اور گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن جس طرح اہتمام ماہ رمضان کے اندر مسلمان گناہوں سے بچنے کا کرتا ہے، کاش کہ اتنا زیادہ اس کو بیان کیا جائے کہ لوگ ان 4 مہینوں کے اندر بھی جس طرح ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں اسی طرح ان مہینوں کے اندر بھی وقت کی قدر کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ کی تحمید کو بیان کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے اوراد اپنی زبانوں پہ رکھیں۔ لیکن ماہ رمضان کے اندر تو ہم ماہ رمضان کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جو عظمت والے ہیں، جس میں رب کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، جس میں رب کی رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اعمال سر انجام دینے پہ ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یہ 4 مہینے ہم بڑی غفلت کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح ماہ رمضان کی ہم قدر کرتے ہیں، اپنے وقت کا خیال رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اسی طرح رب کائنات ہمیں ان 4 مہینوں کے اندر بھی غفلتوں کا شکار ہونے کی بجائے اپنی رحمتوں کا شکار بنا لے، نیکیوں کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں۔ مزید آگے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اور اس شہر کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ یعنی جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا دن ہے،
حرمت والا شہر ہے، یعنی مکہ حرمت والا شہر ہے۔ دن بھی چونکہ یوم نحر تھا، قربانی کا دن تھا، وہ بھی حرمت والا تھا۔ اور جس طرح مہینہ جو کہ ذی الحجہ کا تھا وہ بھی حرمت والا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح مہینہ حرمت والا ہے، دن حرمت والا ہے، شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا خون بھی حرمت والا ہے۔ اس کو بھی نہ حق نہیں بہانا، یعنی نہ حق کسی کا قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح تمہارا مال بھی حرمت والا ہے، کسی کا مال نہ حق نہیں چرانا، کسی کے مال کو غصب نہیں کرنا۔ اور اسی طرح تمہاری عزت بھی حرمت والی ہے کہ کسی کو خواہ مخواہ بے عزت نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، اور اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، اور تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ پھر تلقین فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں، یعنی ایک دوسرے کو قتل و غارت کے اندر مبتلا ہو کے ایک دوسرے کو قتل کر کے تم گمراہ نہ ہو جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے، یعنی جن تک بات پہنچائی جائے، ابھی وہ یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن یہاں جو موجود ہیں وہ ان تک بات پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے وہ ان سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوں، ان سے زیادہ تیز حافظے والے ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ انداز میں پوچھا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یعنی پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اب تمہارا کام ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی یہ حدیث پاک جس میں ساتھ ہی ساتھ درمیان میں تبصرہ بھی پیش کیا، شروع میں بھی بیان کر دیا تھا کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع سے لی گئی چند باتیں ہیں، چند موتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے ہمیں عطا فرمائے۔ تو خصوصیت کے ساتھ اس حدیث پاک میں جو بات ہے وہ یہ کہ تمہارا مال وہ بھی حرمت والا ہے، تمہاری عزت وہ بھی حرمت والی ہے، تمہاری جان یہ بھی حرمت والی ہے، یعنی ایک دوسرے پر حرام ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل کریں، ایک دوسرے پر حرام ہے کہ وہ کسی کا مال جو ہے وہ ناحق غصب کریں، ایک دوسرے پر حرام ہے کہ وہ کسی کو خواہ مخواہ بے عزت کریں، بے عزت کرنا بھی حرام ہے، مال لوٹنا بھی حرام ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا بھی حرام ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، غور کریں کہ قتل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ ناحق مال غصب کرنا ہے، جتنا بڑا گناہ ناحق مال غصب کرنا ہے اتنا ہی بڑا گناہ کسی کو بے عزت کرنا ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ ان گناہوں کے اندر شامل ہو چکی ہے، انہوں نے اس گناہ کا وبال اپنے اوپر لے لیا اس انداز میں کہ جگہ جگہ پہ قتل عام ہو رہا ہے، جگہ جگہ پہ مال لوٹے جا رہے ہیں، اور تو اور اپنی سگی بہنوں کا مال دبانا اور غصب کرنا یہ وتیرہ بنا لیا گیا ہے۔
اور پھر اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں سے معاف کروا لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ معاف کرنا اور ہوتا ہے اور معاف کروانا اور ہوتا ہے۔ اگر تو بہنیں خود معاف کر دیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن یہ جو معاف کروانے والے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ایموشنل بلیک میل کر کے کہ پھر یہ گھر بھی ہے تمہارا، جہاں پہ تم نے آنا جانا بھی ہے، معاف کر دو گی تو اچھا رہے گا، معاف نہیں کرو گی تو پھر دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ تو یوں اس طرح کے جملے بول کے اور بڑے طریقے کے ساتھ معاف کروا کے اور پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے ہمیں معاف کر دی ہے۔ تو ان کی طرف سے معاف کر دینے میں اور بھائیوں کی طرف سے معاف کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر پڑوسیوں کی زمینیں جائیدادیں یا آس پاس کے لوگوں کی زمینیں جائیدادیں، اور پھر یہ جتنے لوگ قبضہ مافیا گروپ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے لوگ پوائنٹ آؤٹ کیے ہوتے ہیں کہ کون اس وقت بیوہ ہے، کون غریب ہے، کون بیچارہ ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کا مال ہے، وہ ہڑپ لو، اس کی جائیداد ہے اس پہ قبضہ کر لو، کیونکہ وہ تو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، تھانہ کچہری اس سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اور پھر تیسری بات عزت، دو چار دوست مل جاؤ، ایک کو نشانہ بنا لو اور بڑی مجلس میں اس کو بے عزت کر دو۔ اس کو ہم نے اپنا کھیل بنا لیا ہے، اپنے لیے ہم نے اپنی طبیعتوں کی شادگی کا ایک سامان بنا لیا ہے کہ چار پانچ مل جاؤ، بڑی محفل ہے، ایک کو نشانہ بنا لو، ایک کو ٹارگٹ بنا لو، اس کو بے عزت کرتے چلے جاؤ، اس کو تانے سناتے چلے جاؤ، پھر باقی سارے اس پہ ہنستے چلے جائیں، جبکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح حرمت والا مہینہ ذی الحجہ، جس طرح حرمت والا شہر مکہ، اور جس طرح حرمت والا دن ہے، یعنی جس طرح ان سب کی حرمت ہے، اسی طرح انسانی مال کی بھی حرمت ہے، انسانی جان کی بھی حرمت ہے، انسانی عزت کی بھی حرمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حدیث پاک کے جو آخری الفاظ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اب اس کو آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ تم پر لازم ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اسے آگے پہنچاؤ۔ اور یہی سب سے بہترین ذریعہ تھا اسلام کے پھیلنے کا، اسلام کی تبلیغ کا، اسلام کی اشاعت کا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کیا، سنا، پھر اس کو آگے پہنچایا، عملی صورت میں بھی اور زبانی صورت میں بھی۔ زبان سے بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا، خود عمل کر کے بھی دکھایا کہ اس طرح حضور علیہ السلام نے کیا تھا۔ آج ہمارے پاس دین کی تبلیغ کے سارے ذرائع موجود ہیں، لیکن یہ ذریعہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ذریعہ صرف مولویوں کے پاس کہ بس مولوی بیان کرے گا جمعے پہ تو بس ہم سنیں گے، باقی سارے لوگوں نے، ساری عوام نے اپنے اوپر شاید قسم ڈال لی ہے کہ ہم نے دین کی کوئی بات آگے نہیں پہنچانی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات تم تک پہنچے سن لو، پھر اسے آگے پہنچاؤ۔ اور حضور علیہ السلام اس پر تاکید فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تو تمہیں پہنچا دی ہے، اب تم نے آگے پہنچانا ہے۔ کاش کہ امت مسلمہ دوبارہ اس بات پر آ جائے کہ جمعہ پڑھنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں یا دروس کے اندر شامل، مختلف مساجد کے اندر جو درس قرآن اور درس احادیث چل رہے ہوتے ہیں، ان میں شامل جو چند لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ اس کو اپنا فریضہ سمجھ کے پھر باہر جا کے اور لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیں تو نظام کچھ اور ہو جائے گا، معاملات کچھ اور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح انداز میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس طویل حدیث پاک میں سب سے اہم بات کہ انسانی جان، انسانی مال اور انسانی عزت کا تحفظ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ کسی کی عزت برباد کرنا، کسی پر جھوٹی تہمتیں لگانا، کسی پر جھوٹے الزام لگانا، حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مال ناحق کھانا، غصب کرنا، یہ بھی حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی حرام ہے،
اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام باتیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ 3 باتیں کہ کسی کا ناحق قتل بھی نہیں کرنا، اور کسی کا ناحق مال بھی نہیں کھانا، اور کسی کو ناحق بے عزت بھی نہیں کرنا، اور پھر انتہائی خصوصیت کے ساتھ کہ کسی مجلس کے اندر آپ شامل ہیں اور وہاں کسی ایسے کی بے عزتی کی جا رہی ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، اور اگر آپ اس کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں، اس کی عزت بچانے کے لیے آپ اس کی غیر موجودگی میں جب آپ اس کی عزت بچاتے ہیں اور اس کی عزت کا آپ تحفظ کرتے ہیں تو اس کا پھر درجہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ جب ہم دوسرے کے مال کی حفاظت کریں گے اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ جب ہم دوسروں کی جانوں کی حفاظت کریں گے اللہ رب العزت ہماری جان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح انداز میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔